بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا سوال کہ میں ایک صحیح العقیدہ سنی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان ان سب کو ماننے والا ہوں۔ کیا اس کے باوجود مجھ پر کسی پیر صاحب کی بیعت کرنا فرض ہے؟ میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی مانتا ہوں، صحابہ کو سب کو مانتا ہوں، اہل بیت سب کو مانتا ہوں۔ اس کے باوجود بھی کسی کی بیعت کرنا کیا یہ فرض ہے؟ تو سوال کا جواب جاننے سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ مرشد کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں میرا مرشد ہے، وہ ساڈے مرشد نے، مرشد لفظ نہیں ہوتا، مرشد ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مرشد۔ مرشد کہتے ہیں ارشد یرشد ارشادا فہو مرشد و ارشد یرشد ارشادا فذاک۔ یہ یہاں پر مرشد جو ہے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا۔ مرشد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ دو اس کی قسمیں ہیں، ایک مرشد عام اور دوسرا مرشد خاص۔ مرشد عام سے مراد کلام اللہ، کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کلام ائمہ شریعت و طریقت، اور کلام علماء اہل ظاہر و باطن۔ اور مرشد خاص سے مراد صاحب سلسلہ بزرگ، جن کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرتے ہیں، یعنی جن کا تعلق جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے، یہ مرشد خاص۔ اور جو شخص مرشد عام کو مانتا ہے، مثلا سنی صحیح العقیدہ ہے کہ اللہ اور رسول کو مانتا ہے، ائمہ ہدا کو مانتا ہے اور ان کی تقلید کرتا ہے، تمام اللہ کے نیک جو بزرگ ہیں ان کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھتا ہے، تمام عقائد میں سیدھی راہ پر ہے، لیکن معروف طریقے سے، مطلب یہ ہاتھ میں ہاتھ دے کے جو ہم مرید ہوتے ہیں، یہ طریقے سے کسی جامع شرائط پیر کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی، تو اس میں کسی قسم کی کوئی بھی گناہ والی بات نہیں ہے۔ یعنی ایسی صورت میں اس شخص پر معروف طریقے سے کسی جامع شرائط پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرنا کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں اپنے۔ اس لیے اگر کوئی کسی کا مرید ہے تو اس کو یہ بالکل بھی اختیار نہیں ہے کہ جو کسی کا مرید نہیں ہے اس پر یہ بات کہے کہ تو گناہ گار ہے، معاذ اللہ تجھ پر اللہ کا فضل نہیں ہونا، تجھ پر اللہ کی رحمت نہیں ہونی، ثم معاذ اللہ۔ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، آپ بہت سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ ان پیر صاحب کی بات کر رہا ہوں ہاتھ میں بیعت لینے کی جو جامع شرائط والے ہیں، جو ہے ہی جامع شرائط والے نہیں ہیں ان کی طرف تو دیکھنا بھی نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں اس اعتبار سے، آپ مرشد عام کو تو مانتے ہیں نا، تو آپ الحمدللہ سنی ہیں، تو آپ پر بھی معروف طریقے سے کسی پیر صاحب کے ہاتھ بیعت ہونا ضروری نہیں ہے۔ البتہ مرشد عام کو ماننے کے ساتھ ساتھ معروف طریقے سے کسی جامع شرائط پیر کے ہاتھ پر بیعت ہو جانا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں آپ اس مسئلے کو ذرا توجہ سے سمجھیں، اگر کوئی مرید ہے تو کمال ہے، لیکن اگر کوئی مرید نہیں ہے تو زوال نہیں ہے۔ یہ سمجھیں آپ اس بات کو، شریعت کے مزاج کو سمجھیں، ٹھیک ہے؟ اب رہا جہاں تک یہ بات رہی کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی، خواتین نے بھی ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیعت کرنا چاہے، لیکن فرمایا انی لا اصافح النساء، میں خواتین سے ہاتھ نہیں ملاتا، ایسے ہی بیعت لوں۔ تو بیعت ہونے سے فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آپ کے مرشد ہوں گے وہ آپ کی رہنمائی کریں گے، وہ آپ کو سمجھائیں گے،
اللہ اور اس کے رسول کے احکامات آپ کو بتائیں گے، اللہ سے آپ کا تعلق قائم۔ مرشد کا مطلب ہی کیا ہے؟ رہنمائی کرنے والا۔ اور جس مرشد سے آپ ملی 5 سال بعد رہے ہیں بس، وہ بھی 1 گھنٹے کی ملاقات، تو یہ کیسے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو مرشد کا کام کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی کرنا۔ اور مزے کی بات، مرشد اس بندے کو بنائے جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اسلام کا پابند ہے۔ سب سے بڑا پتہ ہے کیا فائدہ ہوگا؟ جس کے آپ پھر مرید ہوں گے نا، مرید ہونے کا جو اصل مقصد ہے وہ آپ کے لیے دعا کرتا رہے گا۔ جڑے پیر صاحب آپ نماز نہیں پڑھ رہے انہوں نے پھر تھوڑے واسطے کی دعا؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ تو عام بندہ بھی کہہ دے یار یہ غلط ہے۔ مقصد میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مقصد کیا ہے اصل؟ وہ ہمیں قرآن کے بارے میں بتائیں، وہ نبی کے فرمان کے بارے میں بتائیں، وہ اللہ کے احکامات ہمیں بتائیں، اور پلس پوائنٹ جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو جو اپنے لیے نماز نہیں پڑھا، دعا نہیں کر رہا، اس نے تمہارے لیے کہاں سے پڑھنی ہے؟ بس یہی کہے گا جا بچہ تیرا کام ہو جائے گا۔ تو سمجھیں اس مزاج کو، جو اللہ کا فرما بردار نہیں ہے وہ آپ کا کس طرح جو ہے نا پیر کامل بن سکتا ہے؟ تو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے؟ تو اگر کوئی مرید ہے تو پھر تو کمال ہے، اور اگر کوئی مرید نہیں ہے کسی کا تو پھر کوئی زوال نہیں ہے۔ سمجھ لگی نا؟ آپ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ کوئی کسی کا مرید ہوگا تو پھر اس پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی، ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے، میں اصل میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کسی کے مرید ہوں گے فائدہ کیا ہوگا؟ کہ وہ آپ کو بتائے گا کہ اللہ کی رحمتیں کس طرح ہوتی ہیں۔ یہ بات ہے اصل میں۔ تو اس لیے سب سے بہتر اور کمال تو یہی ہے کہ آپ کسی سنی صحیح العقیدہ جس کا سلسلہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے تو ان سے کیا ہو جائیں؟ بیعت ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو آپ ذرہ برابر بھی کہیں کہ تمہارے میں فلانے میں کمی ہو جائے گی، تمہارا ایسا ہو جائے گا، تم ویسا ہو جائے گا، یہ تمہارے حالات جو ماڑے ہوئے ہیں نا یہ اس وجہ سے ہوئے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ میری بات ذہن میں رکھیں، ہم اسلام کو ماننے والے ہیں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرے ذرے کے برابر ہماری رہنمائی کر دی ہے۔ اگر آپ اپنے ذہن سے کوئی بات بتائیں گے نا تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے جس کا دل جو چاہے گا وہ کرتا رہے گا۔ یہ اسلام آنے سے پہلے لوگ کرتے تھے، جاہل قسم کے لوگ نا یہ کام کرتے تھے، تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اچھا جی، اب بیعت ہے کیا یہ بھی تو پتہ ہو، بیعت کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اصطلاح شرع اور تصوف میں کسی پیر کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر سلام مطلب لینا، یہ صرف مردوں کے لیے اجازت ہے، عورت نہیں اس طرح کرے گی، یہ بھی ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ ہاتھوں میں ہاتھ دے کر گزشتہ گناہوں سے توبہ کرنے، آئندہ گناہوں سے بچتے رہنے اور نیک اعمال کرنے کا ارادہ کرنا، یہ بیعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور بیعت کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ کہ جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں بیعت کرتے ہیں تو وہ اللہ کا نیک بندہ، وہ قرآن کے تراجیم و مفاہیم میں ڈوبا ہوا بندہ آپ کو اللہ کا پتہ دے دے گا۔ ایک تو وہ آپ کی رہنمائی کرے گا اور دوسرا وہ آپ کے دل کو پاک کرے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ حسد بری بلا ہے، غیبت، چغلی، کینہ، لڑائی جھگڑے، ان سے آپ کو کیا کرے گا؟ منع کرے گا۔ اور سب سے بڑی بات، جب بھی نماز پڑھے گا تو آپ کے لیے کیا کرے گا؟ دعا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ دعا۔ یہ سب سے بڑا، آپ دیکھو دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور آپ کے لیے پیچھے ایسی شخصیت دعا کر رہی ہے جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ تو ایک یہ فائدہ جو ہے حاصل ہوتا ہے۔ تو صرف دنیا میں نہیں بلکہ قیامت کے دن بھی یہ آپ کے لیے کیا کریں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں
سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے کہ یا اللہ اس بندے کو بھی جنت میں بھیج دیں۔ اب آپ کہیں گے وہ کس طرح ثابت ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بات نہیں، وہ بھی بتا دیتے ہیں آپ کو۔ سوال، کیا مشائخ کرام، علماء کرام اپنے مریدین و متعلقین کی بروز محشر شفاعت کریں گے؟ اب اس کا جواب سن لیں۔ جی ہاں بالکل، بروز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باب شفاعت کھولنے کے بعد مشائخ کرام، علماء کرام اپنے مریدین و متعلقین کی ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ ضرور کا لفظ میں بول رہا ہوں، وہ کیوں بول رہا ہوں ابھی بتاتا ہوں۔ بلکہ ہر وہ مومن جس کو کوئی دینی منصب عطا ہو، جیسے حفاظ کرام بعمل، اور جو حاجی ہیں، اور اسی طرح جو کامل الایمان ہے مومنین، یہ سب کیا کریں گے؟ قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ اب اس پر میں سب سے پہلے آپ کو حدیث پیش کرتا ہوں۔ میں نے ضرور کا لفظ کیوں بولا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ شفاعت کریں گے۔ کتنی قسم کے؟ حدیث میں کتنے لفظ آئے ہیں؟ 3 قسم کے لوگ کیا کریں گے قیامت کے دن آپ کی؟ تو جس کا ان کے ساتھ پھڈا چل رہا ہے وہ بندہ پھنس جائے گا، اس لیے ان 3 لوگوں کی کیا کرنی ہے؟ عزت کرنی ہے۔ نمبر 1، فرمایا کہ قیامت کے دن انبیاء شفاعت کریں گے۔ انبیاء کیا کریں گے؟ اللہ کے جو نبی ہیں وہ کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے۔ نمبر 2 پہ ارشاد فرمایا کہ علماء، با عمل علماء جو ہے، علم والے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، علم والے جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ اور ہمارے یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ مولویوں کی پتہ ہے، یہ مولویوں نے دین بڑا سخت کر دیا، یہ مولوی بڑے فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ یہ بغض آپ کے دل میں ہے ان کے بارے میں تو پھر یاد رکھیں۔ حدیث پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، سنن ابن ماجہ کی حدیث۔ نمبر 1 پہ کیا فرمایا؟ انبیاء۔ نمبر 2 پہ فرمایا علماء۔ نمبر 3 پہ فرمایا شہداء۔ فرمایا یہ 3 بندے قیامت کے دن مسلمانوں کی کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے۔ اب سب نبیوں سے کیا کرنا ہے؟ پیار ہی کرنا چاہیے، کسی کے بارے میں زبان درازی۔ سب با عمل علماء جو ہیں ان کی کیا کرنی چاہیے؟ عزت کرنی چاہیے۔ یہی نہیں جو ہمارے ٹیچر ہیں، جو ہمیں پڑھا رہے ہیں بس وہی اچھے ہیں، باقی سب کو سائڈ پہ لگا دیا، ایسا نہیں کرنا۔ میرے سے پڑھنے والے بالکل ایسا نہ سوچیں۔ جو بھی با عمل ہے، قرآن پڑھانے والا ہے، قرآن سے محبت کرنے والا ہے اور قرآن سکھانے والا ہے نا، اس کی آپ نے عزت کرنی ہے۔ وہ چاہے محلے کے ہیں، وہ چاہے ہمسائے کے ہیں، وہ چاہے دوسرے شہر کے ہیں، چاہے وہ دوسرے ملک کے ہیں، چاہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، سب کی کیا کرنی ہے؟ آپ نے عزت کرنی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ شعب الایمان کی حدیث ہے، توجہ طلب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم اور عابد دونوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ دونوں کو قیامت کے دن کیا کیا جائے گا؟ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد عابد سے کہا جائے گا تو جنت میں داخل ہو جا، اور عالم کو حکم ہوگا کہ تم ابھی ٹھہر جا اور لوگوں کی شفاعت کر۔ کس کو حکم ہوگا؟ عالم کو حکم ہوگا، با عمل عالم کو حکم ہوگا تو ٹھہر جا، لوگوں کی کیا کر؟ شفاعت کر، اور ان کو ساتھ جنت میں لے جا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز المال کی یہ حدیث ہے، اللہ کے بکثرت نیک بندوں سے رشتہ و علاقہ محبت پیدا کرو کہ قیامت میں ہر مومن کامل کو شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ اور صحیح بخاری شریف کی حدیث میں کیا آتا ہے؟ توجہ دل، فرمایا
تم لوگ آج کے دن اپنا حق لینے کے لیے جتنا تقاضا اور مطالبہ مجھ سے کرتے ہو اس سے زیادہ مسلمان لوگ اللہ سے تقاضا اور مطالبہ کریں گے۔ فرمایا جب وہ دیکھیں گے کہ اپنے بھائیوں میں سے انہیں جنت ملی ہے تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارے بھائی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ دوسرے نیک اعمال کرتے تھے، ان کو بھی دوزخ سے نجات عطا فرما۔ اللہ ارشاد فرمائے گا جاؤ اور جس کے دل میں ایک اشرفی کے برابر بھی ایمان باقی ہے اسے دوزخ سے نکال لو، اور اللہ کے ہوتے ہوئے یعنی اللہ کی موجودگی میں یہ سارا معاملہ ہوگا اور اللہ ان کے چہروں کو دوزخ پر حرام فرما دے گا۔ کتنا ایمان ہوگا؟ ایک اشرفی کے برابر۔ اور کون لے کے آ رہے ہیں بتائیں؟ ایک عام مسلمان، اللہ کا عبادت کرنے والا، اللہ کو ماننے والا، 5 وقت کا نمازی ہے، تو وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ بعض کا تو جہنم میں قدم اور آدھی پنڈلی جلی ہوئی ہے، جنہیں وہ پہچانیں گے انہیں دوزخ سے نکال لیں گے۔ یہ پہچان کی بات ہو رہی ہے، توجہ طلب یہ بات سنیے گا، یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ پھر واپس آئیں گے اور اللہ سے عرض کریں گے اور اللہ ان سے فرمائے گا جاؤ اور جس کے دل میں آدھی اشرفی کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی نکال لو اور جنت میں لے آؤ۔ وہ جائیں گے، جن کو وہ پہچانتے ہوں گے ان کو نکال لیں گے اور پھر واپس اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ اور جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو اسے بھی نکال لو۔ وہ جائیں گے اور ان لوگوں کو پہچانیں گے جو ان کے جاننے والے ہیں، ان کو نکال لیں گے اور جنت میں لے آئیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر فرمایا کہ اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو یہ آیت دیکھ لو، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا۔ اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اگر نیکی ہے تو اسے بڑھاتا ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ انبیاء اور مومنین اور فرشتے شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اب سوائے ارحم الراحمین کے کوئی باقی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ پھر دوزخ سے ایک مٹھی بھر لے گا اور ایسے لوگوں کو نکالے گا جو کوئلے ہو چکے ہوں گے، کالے سیاہ سڑ گئے ہوں گے، ان کو بھی نکالے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو ان احادیث کے پیش نظر دیکھیں شفاعت تو لوگ کریں گے، اس لیے ایسے بندے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا، ایسے بندے کا بیان سننا، ایسے بندے کے پاس بیٹھنا، ایسے بندے کے پاس جانا جو شریعت کا پابند ہے، یہ کوئی بری بات قیامت کے بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ جب جائیں گے نا جہنم میں تو انہی لوگوں کو لے کر آئیں گے جن کو پہچانتے ہوں گے۔ اب دیکھو جس کو آپ نے پانی پلایا ہوگا، جس کی خدمت کی ہوگی تو وہ پہچان لے گا یہ بندہ وہی ہے۔ تو جس نے زبان درازی کی ہوگی، جس نے بد کلامی کی ہوگی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، باعمل علماء کے ساتھ، ان کا دل دکھایا ہوگا، وہ تو پھر پھنس جائے گا، یہ یاد رکھنا۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے باعمل علماء جو ہیں بس وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اچھا جی، سوال، بچپن میں چھوٹی عمر میں والدین اگر کسی پیر صاحب سے بیعت کروا دیں اور بڑے ہونے کے بعد وہ کسی اور پیر صاحب کا بیعت ہونا چاہے تو اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، آپ کے والد صاحب نے جو آپ کے ولی تھے انہوں نے آپ کو چھوٹے ہوتے ہوئے بیعت کروا دی ہے نا، تو اب آپ جب بڑے ہوئے ہیں نا تو اب سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ وہ پیر صاحب میں جو شرائط ہیں صحیح پیر ہونے کی وہ ساری پائی جا رہی ہیں، تو آپ کے لیے یہ لازم نہیں کہ آپ توڑیں بلکہ آپ وہیں پہ مرید رہیں۔ ہاں، کسی اور پیر صاحب سے آپ کو لگا کہ وہ بھی بڑی اچھی باتیں بتاتے ہیں، آپ ان کے پاس بھی جائیں اور ان کی باتیں بھی سنیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صرف اتنی بات پر ہاں، اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ میرے والد صاحب نے جہاں پر مجھے بیعت کروایا تھا وہ تو نمازیں نہیں پڑھنے والے، ٹھیک ہے، ان کو تو قرآن خود پڑھنا نہیں آتا، ٹھیک ہے، وہ تو داڑھی مبارک کٹواتے ہیں،
ٹھیک ہے نا، فاسق معلن ہے، تو پھر آپ ان کی بیعت توڑ دیں۔ اچھا یہ بھی سوال، کیا ایک وقت میں دو جگہ بیعت ہو سکتی ہے؟ تو اس کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ آپ جب ایک جگہ پر بیعت ہیں تو دوسری جگہ آپ بیعت نہ ہو، آپ ان سے بیان سنیں، ان کے پاس جائیں، سارے معاملات کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ جو صحیح اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے نا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ اس سے بھی بیعت ہے اور میرے پاس کے لینے آ گیا۔ اس کو اتنا ہوتا ہے کہ میں ان کو قرآن کی بات سناؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناؤں، ان کی پریشانیوں کو حل کروں، بس۔ ان کو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ میرے 1000 مرید ہو جائیں، 2000 ہو جائیں، 5000 ہو جائیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ صحیح پیر کی شرائط کیا ہیں، وہ کس میں پائی جائیں تو اس کا مرید ہو، اور وہ کیا شرائط ہیں؟ نمبر 1، صحیح العقیدہ ہو، سنی ہو۔ مطلب کیا بلا، اللہ کے بارے میں اس کا کیا عقیدہ ہے، صحابہ کے بارے میں کیا ہے، انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اللہ کی آسمانی کتابوں کے بارے میں، باقی جو کتابیں ان کے بارے میں عقیدہ ہے، یہ سارا اس کا ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اپنی ضرورت کے مسائل جانتا ہو، اس کو کم از کم ضرورت کے مسائل اپنے، اس کو پاکی کا، ناپاکی کا، نماز کا، یہ سارے والے معاملات کیا ہوں، معلوم ہو، یہ نہ ہو کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ نمبر 3، اس کا جو سلسلہ ہے، یعنی وہ جن کا مرید ہے، وہ آگے سے مرید، وہ آگے سے مرید پر پیچھے چلتے چلتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملے۔ نمبر 4، فاسق کے معلن نہ ہو۔ جس میں یہ 4 شرائط پائی جائیں تو اس کا مرید بندہ ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ سوال، کسی اللہ کے نیک بندے کے قبر مبارک پر جا کر یہ کہنا کہ میں آپ کا بیعت ہوتا ہوں، کیا ایسے بیعت ہو سکتے ہیں؟ جی ایسے بیعت نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ دنیا میں موجود ہی نہیں ہے ابھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس صورت میں آگے سے ان کی جو اولاد ہے یا آگے سے جس نے وہ معاملات سارے سنبھالے ہیں، آپ ان کے ہاتھ مرید ہو جائیں تو پھر امید ہے کہ آپ کو وہ سارے معاملات بھی حاصل ہو جائیں، قیامت کے دن ان کی شفاعت، وہ بھی آپ کی شفاعت کریں۔ اچھا جی اسی طرح ایک اور سوال کہ کیا کسی داڑھی مونڈے شخص کی بیعت کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب سن لیں۔ مسلمان مردوں کے لیے داڑھی ایک مشت یعنی ایک مٹھی 4 انگل رکھنا واجب ہے۔ اتنی داڑھی رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ معاذ اللہ پوری ہی داڑھی منڈا دینا یا ایک مٹھی سے کم کروانا، دونوں ہی کام حرام اور گناہ ہیں، اور ایسا کرنے والا فاسق معلن ہے۔ تو لہٰذا داڑھی منڈے شخص کی بیعت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے کر لی ہے تو اس بیعت کو کیا کر دے؟ توڑ دیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، 4 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آ گئی ہے۔ وہ کیا حدیث ہے وہ سنیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو۔ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں، لیکن ہمارے یہاں پر کیا ہو گیا ہے کہ داڑھیاں لڑکے آج کل جوان جو ہیں خط بنا رہے ہیں، اور مونچھیں جو ہیں کیا کر رہے ہیں؟ لمبی لمبی کر رہے ہیں، ایسے ایسے گھماتے ہیں سائڈوں سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مونچھیں کم کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ اب بڑھانی کتنی ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی مٹھی میں لیتے، ایسے مٹھی میں لیتے، تو جو مٹھی سے زائد ہوتی اسے کاٹ دیتے۔ بڑھانے کی لمٹ آ گئی ہے کہ کم از کم آپ کی داڑھی مبارک اتنی ہونی چاہیے۔ تو بعض مغربی اور ہجڑے لوگوں کی طرح داڑھی کاٹ کر ایک مٹھی سے کم کر دینے کو کسی نے بھی جو ہے نا جائز نہیں کہا۔ داڑھی مبارک مکمل کاٹ دینا اجمی، مجوسیوں، یہودیوں، ہندوؤں اور بعض قسم کے انگریزوں کا طریقہ ہے، بالکل۔ کئی فرینچ بنا لیتے ہیں، کئی کچھ کرتے ہیں۔ تو داڑھی منڈانے یا ایک مٹھی سے گھٹانے والا شخص فاسق معلن ہے۔
آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی. امام بھی نہیں ایسے شخص کو بنانا چاہیے. ایسے شخص کو امام بھی جو داڑھی مبارک مونڈتا ہے، مونڈتا پتہ ہے کیا ہے، وہ مطلب کلین شیو جس کو ہم کہتے ہیں، ہے نا، وہ کام کرتا ہے، یا پھر جس کو ہم کہتے ہیں خط رکھا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے وہ ہلکے ہلکے بال ہوتے ہیں، آدھی انچی ہوتے ہیں یا اس سے بھی کم ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ آپ یہ بھی گناہ گار ہیں. تو داڑھی بالکل کلین شیو ہے یا تھوڑی تھوڑی رکھی ہوئی ہے، 1 انچی یا 2 انچی، ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے بھی نماز ایسے شخص کو امام دیکھیں. کیوں؟ اب آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ وہ حرام کام کر رہا ہے اور آپ نے اس کو امام بنایا ہے. امام کس بندے کو بناتے ہیں؟ جو عزت دار ہوتا ہے اور شریعت کو فالو کرنے والا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرائیٹیریا بیان کیا ہے حدیث کی روشنی میں کہ امام کیسے شخص کو ہونا چاہیے، یہ اس میں آتا ہی نہیں ہے. پھر تو وہ کوئی بھی ہے، وہ چاہے قاری صاحب ہیں، وہ چاہے قاری صاحب کا بھائی ہے، وہ چاہے پیر صاحب ہیں، پیر صاحب کا بیٹا ہے، کوئی بھی ہے، اگر داڑھی مبارک کٹواتا ہے، دوسرے بندے وہاں پر اویلیبل ہیں، اس صورت میں وہ بندہ امامت نہیں کروا سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اچھا جی، کیا 1 دن کے بچے کو بھی بیعت کروا سکتے ہیں؟ چھوٹا بچہ، بیبی؟ جی ہاں، 1 دن کے بچے کو بھی اس کے ولی، مثلا اس کے والد صاحب کی اجازت سے بیعت جو ہے کروایا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، کسی پیر صاحب کی ریکارڈنگ سن کر ان کے مرید ہو سکتے ہیں؟ جواب: ریکارڈنگ کے ذریعے بیعت ہونے میں پیر صاحب کی طرف سے اس بیعت کے لیے ایجاب یا قبول یعنی اجازت، ٹھیک ہے، یا پھر آفر، ایکسیپٹیشن یا آفر کچھ بھی نہیں ہے، تو لہذا اس صورت میں مرید نہیں بن سکتے. اگر ٹی وی وغیرہ کے پر براہ راست لائیو ہیں یا کسی نے خط بھیج دیا ہے تو اس صورت میں آپ مرید ہو سکتے ہیں، یہ ٹھیک ہے. ہاں، یہ سوال، گناہ کبیرہ سے کیا بیعت ٹوٹ جاتی ہے؟ مثلا پیر صاحب سے بیعت لی کہ میں انشاءاللہ آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا، نمازیں بھی پڑھوں گا، حرام کام نہیں کروں گا، ٹھیک، مرید ہو گیا. بعد میں گیا باہر جا کے پھر جھوٹ بول رہا ہے، حرام کام بھی کر رہا ہے، تو اس سے بیعت نہیں ٹوٹتی. اسی طرح پیر صاحب دنیا سے چلے بھی جائیں تو بھی بیعت نہیں ٹوٹتی. ہاں، لیکن یہ کام حرام کرنا وہ حرام ہے، گناہ کا کام ہے، اس لیے ہمیں ان سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے، ٹھیک ہے. سب سے بڑی بات، جو قاری صاحب جو حیا آ رہی ہے، پیر صاحب سے جو حیا آ رہی ہے، ان کو پتہ چل گیا کہ میں پھر جھوٹ بول رہا ہوں، تو اللہ سے حیا کرو. اللہ اس بات کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اللہ سے ڈرو. اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کو چھوڑو، اللہ کی رضا کے لیے نیکیوں کو کرو، اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دو. صرف اللہ کی رضا ہر کام میں. میرا ہر عمل ہو تیرے واسطے یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو، احادیث نبویہ کو، اور اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی عزت کرنے والا بنائے، ان کا با ادب بنائے، ان سے محبت کرنے والا بنائے، اور اسی حال میں اللہ تعالیٰ ہمیں موت بھی عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.